ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ عربک گرامر کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ انا و اخواتہا کے بارے میں دیکھا تھا، اور لاسٹ میں تھوڑا سا ٹائم ہم لوگوں نے مائے کافہ کو دیا تھا۔ مائے کافہ کا کام کیا ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، ریویژن کر دیتے ہیں۔ مائے کافہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ انا و اخواتہا کا جو اثر ہوتا ہے مبتدا پر، یعنی کہ انا و اخواتہا کیا کرتے تھے، مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے تھے، تو ان کا جو اعرابی اثر ہوتا تھا اس کو وہ ختم کر دیتا تھا، واپس ان کو اپنی پرانی فارم میں لے آتا تھا، یعنی کہ حالت رفع میں لے آتا تھا۔ جیسے اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک مثال دیکھی، انما المؤمنون اخوہ، تو المؤمنین نہیں آیا انا کے لگنے کے بعد، کیوں؟ کیونکہ ما آ گیا، اور مائے کافہ جو کہ کافی ہو گیا انا کے اعرابی حرکت کو تبدیل کرنے سے روکنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، المؤمنون کو المؤمنون ہی باقی رکھا، المؤمنین نہیں آیا۔ اس پر ایک یا دو ایگزامپلس اور کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 کی آیت نمبر 21 میں کیا ہے کہ فذکر انما انت مذکر۔ جیسے نارمل ہے، میرے پاس اگر سینٹنس ہے کہ آپ تو یا تم تو ڈرانے والے ہو، یا تم تو نصیحت دیر کرنے والے ہو، مجھ سے مذکر کا زیادہ بہتر ترجمہ کہ نصیحت کرنے والے ہو، کہ تم تو یا تم نصیحت کرنے والے ہو۔ اب اس کی ہم عربی بنانا چاہتے ہیں، تو تم کی جگہ پر کیا آ گیا، انتا۔ انتا نصیحت کرنے والا یعنی کہ مذکر انتا مذکر، کہ تم تو نصیحت کرنے والے یا تم نصیحت کرنے والے۔ اب اس پر تاکید پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے ہم نے حروف تاکید لگایا انا، تو انا کا کام کیا ہوگا کہ انا اس انتا کو جو کہ مرفوع یہ حالت رفع والی ضمیر ہے یا منفصلہ ہے، اس کو نصب والی ضمائر میں تبدیل کر دے گا، یا متصلہ والے میں۔ تو انتا کے پیرلل میں کیا چلتا ہے، کا، تو یہ کیا کر دے گا، ان کا۔ اگر ہم اس میں شروع سے پہلے انا لگائیں تو یہ انتا میں کیا تبدیلی لائے گا، انتا کو یہ ضمائر متصلہ بنا دے گا، یا یہ کہہ لیں کہ حالت نصب میں لے آئے گا۔ تو انتا کا حالت نصب کیا ہوگا، کا، تو یہ کیا بن جائے گا، ان کا مذکر، اور خبر ایز اٹ از رہے گی ان کا مذکر۔ اب اس کے بعد، اب انا کے بعد اگر ہم نے ما کو داخل کر دیا تو ما کا کام کیا ہوتا ہے، ایک تو اعرابی تبدیلی جو آئی تھی اس کو روک دیتا ہے۔ یہ انا کی وجہ سے تبدیلی یہ آنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے جب اس میں بیچ میں ما داخل کر دیا انما اب یہ کا نہیں، واپس اوریجنل فارم میں انتا ہی آ جائے گا، انما انتا مذکر۔ تو مائے کافہ نے کیا کر دیا، جو تو تبدیلی لانے والا تھا، حروف تاکید ان کو کہتے ہیں، یا حروف مشبہ بالفعل کے جو تبدیلی لاتے ہیں ان کو روک دیا مائے کافہ نے، تو واپس انتا آ گیا۔ ایک تو یہ اعرابی تبدیلی روک دیتا ہے، معنوی اعتبار سے
حسر کا مفہوم دیتا ہے، جس کو ہم نے بتایا تھا 3 ورڈ، حسر، قصر اور تخصیص، یعنی کہ خاص کر دیتا ہے۔ تو اب اس کی جو خاص کرنا یا حسر کا یہاں پر یا قصر کا جو ہم ترجمہ کریں گے وہ کس سے کریں گے کہ تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو، ہی ورڈ سے ہم اس کی ترجمہ کر، یا کہہ لیں کہ صرف سے، صرف یا ہی، اس طرح کے ورڈ آتے ہیں حسر کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، یا پھر ہم کہہ لیں کہ تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ اصل میں کیا ورڈ تھا؟ انت مذکر۔ تو اب یہاں پر انا لگا، اس نے تاکید پیدا کی، اور پھر مائے کافہ لگا، یہ بھی تاکید کے لیے آیا، اس نے حسر کا مفہوم پیدا کیا۔ حسر کا مفہوم ادا کرنے کے لیے یا تو ہم صرف لگا سکتے ہیں، یا ہم لگا سکتے ہیں ہی لگا سکتے ہیں، تو جو زیادہ سوٹیبل ہوگا وہ ہم لگا لیں گے۔ یہاں پر کیا ہے کہ تم تو صرف ایک نصیحت کرنے والے ہو، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ مائے کافہ کی وجہ سے اب ترجمہ اس کا کیا ہو گیا کہ تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، یعنی کہ جو ہدایت دینا وہ کس کے کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تم کی جگہ پر احترام والا لفظ کہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، فذکر، نصیحت تو پھر نصیحت کریے، انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے۔ یہ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 کی آیت نمبر 21 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مائے کافہ کا اگزامپل بڑا ہی خوبصورت سا، سورۃ الکہف کی آخر آیت۔ سورہ کہف میں کتنی آیتیں؟ 110 آیتیں، بالکل صحیح۔ تو سورہ کہف کی آخر آیت یعنی کہ آیت نمبر 110 میں کیا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا، اب وہاں انا آیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ضمائر کون سا آ رہا ہے؟ مرفوع آ رہا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں حالت رفع والی ضمیر آ رہی ہے یا منفصلہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انا کی وجہ سے وہ ہو کیا جانا چاہیے تھا؟ اٹیچ یا میں کنورٹ ہو جانا چاہیے تھا، انی، لیکن وہاں مائے کافہ لگ گیا، تو مائے کافہ نے کیا کر دیا؟ واپس اس کی جو تبدیلی ہونے والی تھی اس کو روک دیا، تو انا کو انا ہی رہنے دیا، انما انا بشرم مثلکم، کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہاری مانند، تمہاری طرح۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر، میں تو صرف ایک بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح۔ پھر آگے کیا ہے؟ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما، کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ الہکم، تمہارا الہ، الہ واحد، ایک الہ ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، یعنی کہ تمہارا الہ صرف ایک معبود ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ تو اما کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ صرف کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ اس آیت کو لکھ دیتے ہیں تو صحیح بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ قل انما بشر، قل انما انا بشر۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی نا، انا کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور وہ انا ہی رہا، مائے کافہ نے آ کر کے ان نام کے ہونے والی تبدیلی کو روک دیا، اور بشرun کیا ہے؟ اس کی خبر جو کہ نکرہ، انما انا بشر مثلکم، مثلکم، یوحا الیہ، یوحا الیہ، یہ سمجھ میں آئی نا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یوحا الیہ، جار مجرور والا کیس، یوحا الیہ انما، یہ انا کے ساتھ آیا ما، وہاں پر کیا ہے؟ انا کے ساتھ، یہاں پر کیا آیا؟ انما، انما الہکم، حکم۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، اصل میں کیا تھا؟ یہ الہن، اور کم کیا ہے؟ ضمائر، مجھے یہ مضاف الیہ ہے اور حالت جر میں آیا ہے، اور ضمائر تم سب کے لیے کیا آیا؟ کا، کما، کم، تو کم آیا، اس نے اعراب ہلکا کیا الہن نے، تو الہ حکم ہو گیا۔ اب اگر یہاں ما نہیں ہوتا، صرف انا ہوتا، تو انا کیا کرتا؟ مضاف کے اندر تبدیلی لاتا، کیونکہ مضاف اصل ہوتا ہے مرکب اضافی میں، مضاف الیہ کو تو حالت جر میں آنا ہی آنا ہے، تو مضاف الہن تھا، وہ کیا ہو جاتا؟ انا الہکم، ہاں پہ فتحہ آ جاتا، یا زبر کہہ دیتے جس کو عرف عام میں، ہاں پہ زبر آ جاتا، لیکن مائے کافہ نے کیا کرا؟ اس کو ایز اٹ از رفع حالت میں رہنے دیا،
انما الہکم الہ واحد، الہ واحدون۔ اب دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہو گئے مائے کافہ کی، وہ مفہوم کو فیل کریے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی، انما کیا وحی کی جاتی ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مائے کافہ کی وجہ سے، اس نے حصر پیدا کیا، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ یا تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے آیت چلتی ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ یہ ہے سورہ کہف کی آخری آیت، آیت نمبر 110۔ تو آج انشاءاللہ جو ہم لوگوں کو سیکھنا ہے کہ جملے میں ابھی تک ہم لوگوں نے تاکید کے مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ چیزیں سیکھی۔ پہلا چیزیں کیا سیکھی تھی ہم نے کہ مبتدا کو مؤخر کر دو اور اس کی خبر کو مقدم کر دو، تو اس سے بھی ایک قسم کے زور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حروف سیکھے تھے، انا و اخواتها جس کا نام تھا۔ اچھا یہ جو مائے کافہ ہے یہ انا و اخواتها کے سب کے ساتھ لگ جاتی ہے، یعنی کہ انا کے ساتھ بھی، انا کے ساتھ بھی، کانا کے ساتھ بھی، لاکنہ کے ساتھ بھی، اور لعلہ کے ساتھ بھی، اور لیتا کے ساتھ بھی۔ یہ انا و اخواتها سب کے ساتھ لگ جائے گی، اور کام اس کا یہی ہوگا کہ حصر کا مفہوم پیدا کر دے، اور دوسری چیز کیا کر دے کہ جو ان کی وجہ سے ہونے والی تبدیلی کو روک دے۔ آج ہم لوگ ایک اور طریقہ کار سیکھیں گے کہ اگر ہمیں جملے میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک اور طریقہ اسلوب کیا ہے، اب انشاءاللہ یہ آپ کے اسلوب جو سمجھ میں آئیں گے نا، تب پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ پھر ترجمہ پڑھیں گے اور یہ اسلوب کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ تب آپ کو لگے گا کہ یار یہ چیز تو ترجمہ ادا کر ہی نہیں سکتا، تو آپ کو آ بھی رہا ہوگا لیکن وہ آپ صرف محسوس ہی کر سکتے ہوں گے عربی گرامر سیکھنے کے نتیجے میں، اس چیز کو آپ انشاءاللہ فیل کریں گے۔ وہ صرف ترجمے سے ادا ہو ہی نہیں سکتا، نہ خود آپ اس کو یہ چیز کر پا رہے ہوں گے کہ ہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں سامنے والا ویسے سمجھ جائے۔ وہ ورڈ ہی نہیں ہے ہمارے اردو کے پاس، نہ انگلش کے پاس، نہ ہندی کے پاس، وہ عربی میں ہی چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ فیل عربی میں ہی ملتا ہے انشاءاللہ۔ تو حصر کا مفہوم کے تعلق سے ہم سیکھیں گے آج، جیسے کہ اگر نارمل سا ایک سینٹنس بنائے کہ قرآن حق ہے، یہ ہم لوگ کر چکے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ القرآن حق، کہ قرآن حق ہے۔ تو اب ہم کو جب اس میں ایک حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، حصر کا مفہوم ہی یا صرف سے ادا کرنا ہو، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی حق ہے، اب ہم نے کیا کر دیا؟ قرآن کو خاص کر دیا، تخصیص کر دی، حصر کا مفہوم یہاں پر دیا کہ حق اور کچھ نہیں ہے، قرآن ہی حق ہے۔ تو ایسے کیس میں ہمارا جو قاعدہ ہے کیا ہے؟ مبتدا حالت رفع میں آتا ہے، وسعت کے اعتبار سے یہ معرفہ ہوتا ہے، خبر اس کی وسعت کے اعتبار سے نکرہ لاتے تھے ابھی تک، اسی قاعدے کو اپلائی کر کے ہم نے القرآن حق کو سینٹنس بنا دیا۔ لیکن جب ہمیں حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ تب ہم اس کی خبر کو معرفہ لے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم اس کے معرفہ بنانے کے لیے الف لام اس میں داخل کر دیں، تو یہ کیا بن گیا؟ القرآن، الف لام کا داخلہ کرا ہم نے اس پہ، الحق، ایک تنوین چلی گئی الف لام کے آنے کے بعد، القرآن، اب حمزۃ الوصل ہے یہ، القرآن الحق بنائیے۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے کیا کام کیا کہ خبر کو معرفہ لے آئے، دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ان دونوں مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمائر کا داخلہ کریں گے، حالت رفع والی ضمائر، ٹھیک ہے نا، اور وہ ضمائر مبتدا کے مطابق لائیں گے، یعنی کہ مبتدا اگر مذکر ہوگا تو ضمائر مذکر والی، واحد ہوگا واحد والی، مثنیٰ ہوگا تو مثنیٰ والی، جمع ہوگا تو جمع والی، ٹھیک ہے نا۔ اب القرآن کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے، تو اس کی ضمیر ہمیں یاد ہونی چاہیے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، یہ 14 صیغے ہم نے یاد کر لیے تھے۔ تو القرآنی کے بیچ میں کون سی ضمیر لائیں گے؟ القرآن کے مطابق جو کی بنے گی ہوا، تو یہ کیا بنا؟ ہوا۔ اب یہ حمزۃ الوصل ہے، هو الحق، القرآن هو الحق۔ اب یہ سینٹنس کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن ہی حق ہے۔ ابھی تک کیا نارمل سینٹنس تھا؟ قرآن حق ہے۔ اب اس میں تخصیص لے آئے، ہم ایک حصر کا مفہوم پیدا کیا، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا تھا؟ دو کام کرنے تھے، ایک تو ہمیں نکرہ کو معرفہ لے کر کے آنا تھا،
دوسرا کام کیا کرنا تھا کہ مبتدا اور نکرہ کے درمیان میں ایک منفصلہ فصل کرنے والی ضمائر کا داخلہ کرنا تھا، یا ہم لوگ آسان لینگویج میں کہہ دیں کہ حالت رفع والی ضمائر کو لانا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اور وہ ضمائر لانے کے لیے ہمیں وہ دیکھنا ہوگا مبتدا کو مبتدا کے مطابق لے کر کے آئیں گے. مبتدا واحد ضمائر واحد، مبتدا مثنیٰ ضمائر مثنیٰ والی، اگر مبتدا جمع تو ضمائر جمع والی، اسی طرح سے مذکر تو مذکر والی، مؤنث تو مؤنث والی. کلیئر ہے یہ بات؟ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. تو القرآن هو الحق کا ترجمہ کیا بن گیا کہ قرآن ہی حق ہے، قرآن ہی حق ہے. اب اسی کو اس حصر کے مفہوم کو ادا کرتے ہوئے قرآنی ہم آیات دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری چیزیں اور زیادہ کلیئر ہوں گی. یہ تو ایک نارمل سینٹنس بنایا، جیسے ہم کہنا چاہ رہے ہیں، یا بلکہ ہم کہیں کہ اب ہم ترجمہ نہ کریں تو میرے خیال زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. ہم نے قرآن کی ایک آیت لکھی، آیت یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67. المنافقون، یا پہلے نارمل المنافقون فاسقون، یہ ایک ہم نے نارمل سینٹنس لکھا، المنافقون فاسقون. اب یہ مبتدا اور خبر، مبتدا کیسا ہے جمع، تو فاسق کو ہم جمع کے صیغے میں لے آئے، اونا کے ساؤنڈ بڑھا کر کے فاسقون. یہ مذکر تھا، یہ بھی مذکر لے آئے، نارمل سینٹنس ہمارا بنتا تھا المنافقون فاسقون. تو اس سینٹنس کا مطلب کیا ہوا کہ منافق فاسق ہیں، منافق فاسق ہیں. یہ نارمل سینٹنس بن گیا. اب اس کے اندر جب ہم حصر کا والا مفہوم لائیں گے تو ابھی ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہوگا، اس کو ہم معرفہ بنا دیں گے تو الف لام کا داخلہ کر دیں گے، الف لام کا داخلہ ہو گیا. اور یہاں پر ہم ایک ضمائر لائیں گے، اور ضمائر کون سا لائیں گے، حالت رفع والا، جو کہ مبتدا کے مطابق ہوگا. مبتدا کیسا ہے، مذکر ہے جمع ہے، تو مبتدا یعنی کہ ضمائر اب ہمیں مذکر اور جمع والی لے کر کے آنی، کیا ہوا، ہما ہم. تو یہاں پر ہم ایک ضمائر لے آئے ہم. اچھا اب ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا جب ساکن حرف کو ما بعد والے اپنے سے بعد والے کے ساتھ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو کیا کرتے تھے، تو ہم اس پر زیر دیتے تھے. یہ نارمل قاعدہ تھا، ٹھیک ہے نا. ساکن حرف ہے، دو ساکن جمع ہو گئے، دو ساکن پڑھ نہیں سکتے تو اس پر کوئی نہ کوئی حرکت دینی ہوگی، تو نارمل قاعدہ ہے کہ زیر دینا ہوتا تھا. لیکن من کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہوا تھا کہ من زبر کے ساتھ جڑتا تھا. اسی طرح سے ہم کے ساتھ بھی یاد کر لیجئے، ہم میں کون سی حرکت آتی ہے، پیش کی حرکت. تو اب یہ سینٹنس کیا بن گیا، المنافقون هم الفاسقون. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67. تو اب اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ منافق ہی فاسق ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی تک نارمل سینٹنس کیا تھا، منافق فاسق ہیں، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ فاسق اور کوئی نہیں ہے. المنافقون هم الفاسقون، کہ منافق ہی فاسق ہیں. کلیئر ہے نا یہ بات، کہ اس نے حصر کا مفہوم پیدا کر دیا اس ضمائر منفصلہ کی وجہ سے. تو یہ کہا سینٹنس کیا بن جا رہا، المنافقون هم الفاسقون، کہ منافق ہی فاسق ہیں. مزید اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہے سینٹنس الآخرۃ دار القرار. نارمل سینٹنس الآخرۃ دار القرار، کہ آخرت دار القرار ہے، ٹھیک ہے نا، رہنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا آرام کرنے کی، بلکہ گھر، دار کا مطلب گھر، تو کیا کہہ دیں گے، الآخرۃ دار القرار، تو آخرت آرام کرنے کا گھر ہے. یہ نارمل سینٹنس ہمارا بن گیا، ٹھیک ہے نا، گھر ہے. اب ہم کو اس میں اگر حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو حصر کے مفہوم کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ کون سا کنسٹرکشن ہے، مضاف مضاف الیہ
یہ مضاف ہے کیونکہ مضاف مضاف الیہ کی موٹی سی پہچان کیا ہے؟ اگر ہم نے کسی بھی اسم پر دیکھا اعراب ہلکا اور اس کے بعد والے اسم کو دیکھا حالت جر تو فوراً ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مضاف مضاف الیہ کا کنسٹرکشن ہے۔ اب یہاں دارن تھا، اعراب ہلکا دارو ہوا، اور آگے دیکھا ہم نے مضاف یہ حالت جر تو اس کو مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ کنسٹرکشن یعنی کہ مرکب اضافی بن گیا۔ تو دار القرار، تو دار القرار کا مطلب کیا ہو گیا؟ رہنے کا گھر۔ اب اس کو ہمیں معرفہ کر دینا ہے، مضاف الیہ میں معرفہ کس کو کریں گے؟ اصل حیثیت کس کو حاصل ہے؟ مضاف کو، تو یہ الف لام کا داخلہ اس پہ، الدار القراری، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر ہم کو ایک ضمیر لے کر کے آنی ہے، ضمیر ہمیں کس کے مطابق لانی ہوگی؟ مبتدا کے مطابق۔ تو اب ہم یہاں پر ضمیر کون سی لے کر کے آئیں گے؟ ہوا نہیں لائیں گے، آخرتو کیا ہے اور دار کیا ہے؟ دارن بھی اور آخرتو کیا ہے؟ دونوں مؤنث ہے، تو ہیا آئے گی یہاں ضمیر، یہ ہٹ گئی۔ الآخرتو ہی دار القرار، تو ابھی کیا ہوا؟ آخرت ہی آرام یا قرار کا گھر ہے۔ اب اور مزید اس میں تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اور مزید تاکید کے لیے ہم لوگوں نے کیا سیکھ رکھا ہے؟ حروف تاکید، انا لگا دیں گے، انا لگایا، انا کیا کرے گا؟ اس کو نصب دے دے گا، ان الآخرۃ ہی الدار القرار، کہ بے شک یا یقیناً یا بالتحقیق آخرت ہی دار القرار ہے، رہنے کا گھر ہے۔ یہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 39، ٹھیک ہے نا، کلیئر۔ اسی طرح سے ایک اور سینٹنس کر لیتے ہیں، دار الآخرتی، یہاں پر ہیا کیوں آیا؟ آخرت، گولتا ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ گولتا کی وجہ سے، یا اس کو گولتا ہی بنا زیادہ مناسب ہوگا، آخرہ۔ گولتا کیا بتا رہی تھی؟ یہ مؤنث ہے تو ہیا کا یہاں پر داخلہ کر دیا۔ آیت کیا ہے؟ دار الآخرتی، دار الآخرتی آخرتی، بلکہ اخروی گھر، دار الآخرتو، الف لام کے ساتھ لے آتے ہیں اس کو، الدار الآخرت، اخروی گھر، یہ مرکب توصیفی بنا لیا، اخروی گھر، اخروی گھر، الدار، بلکہ الدار الآخرتو حیوان، زندگی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ حیات ہوتی ہے، اور ایک اور ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے، حیوان، الدار الآخرتو حیوان۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اخروی گھر زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، اخروی گھر زندگی ہے، اخروی گھر زندگی ہے، یہ نارمل ہمارا سینٹنس بن گیا، الدار الآخرتو حیوان۔ اب اس میں نارمل سینٹنس ہے، اس میں ہمیں حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، تو حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے خبر کو معرفہ لائیں گے، تو الف لام داخل کر دیا، الحیوانو ہو گیا۔ دوسری چیز کیا کرنی ہوتی تھی؟ مبتدا کے مطابق ضمیر لے کر کے آنی ہوتی تھی، اور حالت رفع والی۔ اب یہاں پر مبتدا کیا ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو، تو الدارو موصوف ہے ہمارا۔ اب دار کیا ہے؟ مذکر کی مؤنث، دار کا مطلب کیا ہے؟ گھر۔ اچھا، گھر کے لیے ہم لوگ کے پاس دو ورڈ ہے، ایک بیتن، شروع کی کلاس میں یہ بات بتائی تھی، بیتن مذکر کی طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور دارن بھی گھر کے لیے عربی ہوتی ہے لیکن وہ مؤنث کی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔
تو اب یہاں پر کیا ہوگا، یہ مؤنث، مؤنث کی ضمیر لے کر کے آئی جائے گی، وہ کیا ہے، ہیا. تو یہ کیا ہو گیا، الدار الاخرۃ ہی الحیوان، اخروی گھر ہی زندگی ہے. ابھی اس نے بھی حصر کا مفہوم پیدا کیا، لیکن ابھی اور مزید تاکید پیدا کرنی ہے. تو اور مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے انا کو لے آئے. انا آیا تو کیا کرے گا، موصوف کو یا اپنے مبتدا کو انا کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے. تو الدارہ ہوا. اب جب موصوف نصب میں آ گیا تو اس کی صفت کو بھی نصب میں آنا ہے. ان الدار الاخرۃ ہی الحیوان، کہ بے شک اخروی گھر ہی زندگی ہے. اور مزید تاکید، اور مزید تاکید کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے، لام. تو اب ہم نے لام اس پر داخل کر دیا، زبر والا لام لے کر کے آئیں گے. اب کیا ہو گیا، ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، کہ بے شک یقیناً اخروی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے یا اصلی زندگی ہے. اسلام کی وجہ سے ہم حقیقی، اصلی یا یقینی زندگی یا یہ سارے ورڈ کے ساتھ ہم لا سکتے ہیں. مطلب یہ ہم ادا ہی نہیں کر پا رہے، یہ سمجھ لیجئے. یہ ہم صرف اور صرف اسلوب سمجھنا چاہیے. اب ہم عربی میں ہی اس کا مفہوم سیدھے سمجھ میں آئے گا، کوئی اور زبان میں وہ چیز فیل آئے گی ہی نہیں. ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، کہ یقیناً بالتحقیق وہ ورڈ ہی ہم کو نہیں مل پائیں گے جس سے ہم اس کا مفہوم ادا کر پائیں کہ اخروی گھر ہی حقیقی، اصلی، یقینی زندگی ہے. تو یہ آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64. سورہ عنکبوت آیت نمبر 64. اس طرح سے ہمیں قرآن میں اور حدیث میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں. آج ہم یہ سب ریفرنسز ہم کافی سارے لے کر کے آئے تھے، لیکن وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کیا مل رہا ہے کہ حصر کا مفہوم. اب یہ چیز آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے. اب انشاءاللہ انا بھی آپ کو آ گیا، لام تاکید بھی آ گیا، حصر کا مفہوم بھی آ گیا کہ ہم یہاں پر بیچ میں ضمیر کو ڈال دیتے ہیں. تو اب انشاءاللہ اب آپ یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں، اس کا اصل مفہوم عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. ایک ایگزامپل اور کرواتے ہیں، اور جو چیزیں ایگزامپلس، ایک یا دو ایگزامپل اور کرواتے ہیں، اور جو ایگزامپلس رہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں جو ہم لکھ کر کے لائے تھے، آج قرآنی آیت ہم نے تلاشی تھی انا، بلکہ یہ ہیا والی، حصر والی، تو اس کو ہم ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لکھ دیں گے. اگلی آیت ہے ہمارے پاس چلیے یہ آیت کرتے ہیں. شیطان کا گروہ خسارہ اٹھانے والا ہے. یہ نارمل سینٹنس ہے ہمارا. شیطان کا گروہ خسارہ اٹھانے والا ہے. اب شیطان کا گروہ، تو گروہ کی کیا ہوتی ہے، حزب، اور شیطان کا تو شیطان رہے گا. تو حزب اعراب ہلکا کر دیا، شیطان کا گروہ، حزب حزب الشیطانی، حزب شیطانی، الف لام بھی داخل کر دیں. حزب الشیطانی، شیطان کا گروہ خسارہ اٹھانے والا ہے. خاسرون، حزب الشیطانی خاسرون. اب ہم کو اس میں حصر پیدا کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ ہم خبر کو معرفہ بنائیں گے. معرفہ بنانے کے لیے الف لام لے کر کے آ گئے. الخاسرون، حزب الشیطانی الخاسرون. اب بیچ میں کیا لے کر کے آنا ہے، ضمیر لے کر کے آنی ہے مبتدا کے مطابق. مبتدا ہمارا کیا ہے، مبتدا حزب ہے، حزب الشیطان. مبتدا کیا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی ہمارا میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے، مضاف کو، یعنی کہ حزب کو. اب حزب کیا ہے، گروہ. یہ اصل میں جمع کی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا نا،
کیونکہ یہ کیا ہے پورا، جیسے بعض اس میں ایسے ہوتے ہیں جو جمع کے ہی دلالت کر، جیسے کہ حزب، گروہ یا قوم، جس کے اندر کیا ہے وہ جمع کی دلالت کرتی ہے. تو یہاں پر کون سا حزب بھی اسی میں سے کہ پورا گروہ کی بات ہو رہی ہے. تو ضمیر کون سی لائی جائے گی؟ ہم. اب ہم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے جب ملانا ہوتا ہے تو وہ پیش والا ہو جاتا ہے. حزب الشیطان ہم الخاسرون. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے. ابھی بات صرف یہاں تک نہیں محدود رہی، اس پر مزید تاکید لگائی گئی. تاکید کس کی؟ انا کی. انا لے کر کے جب آئے تو انا کا کام کیا ہے؟ مبتدا کو نصب دینا، اور مبتدا مضاف مضاف الیہ ہے. اصل حیثیت کس کو ہے؟ مضاف کو ہے حاصل ہے. تو ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، کی یقیناً بالتحقیق شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے. بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ترجمے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اصلی مزہ کس کا ہے؟ عربی کا. اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، عبارت جو لکھی ہے وہ الحمدللہ پورا ایک دم فیل کے ساتھ آ رہی ہے کہ ہاں کس اسلوب کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، کیا اس کے اندر تاکید ہے، کیا زور ہے. تو ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، کی یقیناً بے شک بالتحقیق واقعی کوئی شک نہیں اس کے اندر، شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے. اچھا، اس سے پہلے حرف تنبیہ بھی ہے. الا، آگاہ ہو جاؤ. حرف تنبیہ انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے. یہ ہے اگزامپل سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 ہے. اچھا، اسی کے بالکل پیرلل میں، یعنی کہ اس کے اپوزٹ کی کامیاب ہونے والے کون ہوں گے؟ کس کا گروہ ہوگا؟ اللہ کا گروہ ہوگا. تو وہ آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22. اس کو ہم نہیں کرا رہے ہیں، وہ آپ پر چھوڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو کمنٹ باکس میں لکھ دیں گے، ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے، بلکہ ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ اس کو لکھ دیں گے. لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ کو اس کی بھی انالیسس کرنی ہے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، اس میں بھی سیم یہی پیٹرن ہے. الا، آگاہ ہو جاؤ. ان حزب اللہ، حزب اللہ ہم المفلحون، کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. کہ یقیناً بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. کلیئر ہے بات؟ اب بس وقت زیادہ ہو گیا، آخر میں ایک حدیث بھی کر لیتے ہیں، اور وہ حدیث ہی بڑی معروف اور مشہور ہے، امید ہے آپ کو یاد بھی ہوگی. حدیث ہم ڈائریکٹ لکھ دے رہے ہیں یہاں پر. الدعاء الف لام اس میں داخل کر دیتے ہیں. العبادۃ، الدعاء، العبادۃ. اب دعا مذکر واحد تو ہوا لے آئے، حمزۃ الوصل ہٹ گیا. الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اب ہی کا مفہوم اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہوا آیا تبھی یہ معنی پیدا ہوا کہ حصر والا مفہوم، کہ دعا ہی عبادت ہے. الدعاء هو العبادۃ. یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں بھی ہے. ترمذی کا نمبر ہم اس کو بتا دے رہے ہیں. سنن ترمذی میں اس کا نمبر ہے 2969 سنن ترمذی میں. اور اچھا، ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک الفاظ کا اور اضافہ ہے، تاکید کا، انا کا. تو اس میں جب آپ دیکھیں گے، اس سے پہلے اگر انا لگا دیتے ہیں، انا، یا یہیں لگا دے، انا جب آ جائے گا، انا کے آنے کے بعد ہونا کیا ہے؟ اعرابی تبدیلی. مبتدا میں دعاؤ کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ دعا بن جائے گا، اور باقی الفاظ وہی ہیں. ان الدعاء هو العبادہ. ابن ماجہ کی روایت کا نمبر ہے 3828. تو وہاں پر دیکھیں گے کہ یقیناً بالتحقیق دعا ہی عبادت ہے. باقی مزید اور بھی ایگزامپلس لائے تھے ہم الحمدللہ، لیکن وہ رہ گئے. اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں
تو سب کے سب نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہم ایک کام کریں گے کہ ہم ڈسکرپشن باکس میں وہ سارے ایگزامپلس ڈال دیں گے جہاں پر حشر کا مفہوم ادا ہو رہا ہوگا۔ آپ کا کام کیا ہے، وہ آپ کا ایک طرح کا ہوم ورک ہو جائے گا، آپ اپنی کاپی میں کریے گا، یا اگر ہو سکے تو نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اس کا ترجمہ لکھ کے ڈالیے گا، یا بس ترجمہ لکھ کے ڈالیے گا، یا پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا انشاءاللہ۔ اب آج کے بعد سے آپ کے سامنے جب قرآن میں یہ والا جب بھی ذکر آئے گا تو آپ کو چیزیں بہت زیادہ واضح انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔